بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے 3 مصائب پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے، لوگ اسے ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد، پانی 2 کپ۔ ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال سے ہی پیٹ، کولہوں اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ 1 لیموں میں 2 چھوٹے سوراخ کر لیں اور اس میں مصری کے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں، پھر اسے سلور فوائل میں لپیٹ دیں۔ اب لیموں کو تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے چولہے پر رکھیں اور پھر ٹھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیں۔ استعمال کرتے ہوئے اس کے 1 سے 2 قطرے منہ پر لگائیں اور 1 منٹ بعد دھو لیں یا گیلے کاٹن سے صاف کر لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھ کر سونے سے آپ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کا ورد حصول مقصد تک کریں، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی۔ تھرماس کی بدبو دور کرنے کے لیے ٹوٹکا۔ تھرماس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرماس کو سرکے سے دھویا جائے۔ سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں تو ان کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک ہمیشہ برقرار رکھنی ہے تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ دودھ کا داغ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کئی بار ٹھنڈے پانی سے دھو کر گلیسرین سے صاف کریں اور پھر ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے کچے چاولوں میں نیم کے چند پتے ڈال دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں، اس سے پھپھوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں لگے گی۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ اگر آپ کی دیواریں یا کچن کی شیلف چکنائی سے بھر گئے ہوں تو سب سے پہلے انہیں صاف کریں، پھر کوئی نرم تولیہ لے کر بیکنگ پاؤڈر سے صاف کریں، جمی ہوئی چکنائی اتر جائے گی۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند تیز پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بالوں میں چیونگم چپک جائے تو وہاں تھوڑا سا شہد لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں، انشاءاللہ چیونگم اتر جائے گی۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں اور اسے مکھن کے ساتھ 1/4 کھانے کا چمچ کالی مرچ میں ملا دیں اور کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کے 1 یا 2 جوئے کھا لیں تو اس سے کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو متاثرہ حصے پر گلیسرین لگائیں، اس سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ 1 کیلے کو 1 کپ دہی میں ملا کر روز کھائیں، اس سے بھی منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈال جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں، اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔
کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو چکا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنی ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلان سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو یہ نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریز کرنی ہے تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ ڈالا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس امیزے میں ایک بڑا چمچ شہد ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر ایک چمچ دہی ڈال دیں۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر بسکٹ کو زیادہ عرصے تک خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولی تھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابالیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں، کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک ہی محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ ان کو لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر اچھی طرح دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ ہلدی اور لیموں سے جلد کی حفاظت۔ آج کل خواتین ہلدی اور لیموں کے مساج سے اپنی جلد کو بہترین غذائیت مہیا کرتی ہیں، جس سے ان کی جلد چمکدار اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ ایسی جلد ہر قسم کے دانوں سے محفوظ رہتی ہے۔ ہلدی سے چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کا رواں ختم ہو جاتا ہے اور تھریڈنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ رنگت الگ نکھر آتی ہے۔ جلد سے بالوں کو ختم کرنے کے لیے ویکس چینی اور لیموں کو ایک خاص مقدار میں مکس کر کے تیار کی جاتی ہے۔ بیسن کا بھوسا اور آٹا بھی جلد کی کلینزنگ میں بے حد کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ ان قدرتی اشیاء کو استعمال کرنے سے جلد کی کم عمری اور صحت و کشش میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ صابن اور دیگر مصنوعی اشیاء کی پروڈکٹ مارکیٹ میں ملتی ہیں اور انہیں گھر پر بھی مختلف طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ شہد کے مساج سے چہرے کی رنگت ایسی نکھرتی ہے اور آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ گردن کی سیاہی۔ ایک لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا اور 3 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ سے گردن کا اچھی طرح مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے ارکی گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ پابندی سے کریں، گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ آج کل کی لڑکیاں گرمی میں ارکی گلاب استعمال کرنے سے بھاگتی ہیں، اتنا نہ ڈرا کریں، 3 قطروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی چیز کو عقل سے استعمال کیا جائے تب ہی فائدہ ہوتا ہے۔ نکھری رنگت اب مشکل نہیں، چنے کی دال بھگو کر پیس لیں، اس کو دودھ میں حل کر کے لیپ سا بنا لیں اور 15 سے 20 منٹ تک چہرے پر لگائیں، پھر تازہ پانی سے دھو لیں۔ روزانہ چہرے پر لگائیں، کچھ دن میں چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ سرسوں کی کھلی میں سنگترے اور لیموں کے چھلکے ملا کر ابٹن بنا لیں، روزانہ چہرے پر لگائیں، سانولا پن دور ہو جائے گا۔ بادام، ہلدی اور چاول میں اگر تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں، پھر یہ ماسک چہرے پر لگا لیں، کچھ منٹ بعد چہرہ دھو لیں، چند دن میں فرق محسوس ہوگا۔ چہرے پر نکلنے والے باز دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں روغن زیتون اور روغن کدو کو ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ
آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روز 1 بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پی لے۔ 1 مہینے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ 1 پاؤ دیسی مغز بادام، 1 پاؤ چنے بغیر چھلکے کے اور 125 گرام گری، خشک ناریل، تینوں چیزوں کو پیس کر کسی ڈبی میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ بال کا قدرتی طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا سردیوں میں بھی پاؤں رضائی سے باہر نکال کر سوتے ہوں، جب کھڑے ہوں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، تھوڑا سا چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے سے دل تیز تیز دھڑکتا ہو، بے رونق چہرہ ہو، جسم میں گرمی ہو، پاؤں جل رہے ہوں یا چہرے سے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ قدرتی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ناف میں بلا ناغہ تھوڑا سا تیل لگائیں اور رات سوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان بھی تیل لگائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ شوگر کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کے لیے لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی کمزوری اور حافظے کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ انسولین اور شوگر سے پیچھا چھڑائیں۔ شوگر کے مریض انسولین لگوا کر تھک چکے ہوں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ سیاہ جو 50 گرام اور گری بادام آدھا کلو، دونوں اجزاء کو کوٹ کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چمچ چائے والا پانی کے ہمراہ کھائیں۔ شوگر کنٹرول اور طاقت بحال۔ شوگر کے لیے یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں، بہت کارآمد اور آزمودہ ہے۔ اگر ہاتھوں اور پاؤں میں جلن رہتی ہو یا پیشاب میں جلن محسوس ہو تو اس کے لیے سرسوں کا تیل فائدہ مند ہے۔ ہاتھوں پاؤں پر مالش کریں اور رات کو سوتے وقت ناف میں لگائیں۔ ہلدی بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرتی ہے۔ ہلدی کا پابندی سے استعمال کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے۔ امراض قلب کو روکنے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ فوراً ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگا دیں۔ اگر گلا بہت زیادہ خراب ہو اور کھانسی زکام تیز ہو رہا ہو تو 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زہر چوس کر سوجن ختم کرتی ہے اور تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے نسخہ۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما اور خالص شہد ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سونف، دودھ اور باداموں کا روزانہ استعمال بھی نظر کو تیز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے ایک یہ ٹوٹکا بھی ہے کہ نہانے کے بعد پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے بھی نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل ہر قسم کے کیمیکل اور ملاوٹ سے پاک ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں قدرتی محفوظ چکنائی ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل کولیسٹرول فری تیل ہے، جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، قدرتی منرلز اور وائٹامن سے بھرپور ہے۔ سرسوں کا تیل کھانا کھانے کے بعد بھاری پن ختم کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل دل کی دھڑکن کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ سرسوں کا تیل دل کا حقیقی محافظ ہے۔ سرسوں کا تیل بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن ختم کرنے کے لیے، آنکھوں کی سوجن اور سرخی کی زیادتی دور کرنے کے لیے ارکِ گلاب روزانہ 3 وقت آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں میں وائٹامن سی، وائٹامن ای، فولک ایسڈ، زنک، فولاد، وائٹامن اے، وائٹامن بی اور وائٹامن B12، وائٹامن B2 وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خاص قسم کے اینٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو خون کی گردش کو بحال کرنے، مردہ خلیات کو جسم سے زائل کرنے اور نظر و یادداشت کو تیز کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ: کلونجی کا تیل اور پیاز کا تیل ہم وزن لے کر اور روزانہ صبح نہار منہ چند قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نہ صرف آپ کا موٹاپا کم ہوگا بلکہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ٹوٹکا ہے۔ آدھے سر کا درد: اگر دائیں طرف سر میں درد ہو رہا ہو تو بائیں طرف ناک میں 8 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈال کر اندر کی طرف سانس کھینچیں اور اگر بائیں طرف سر میں درد ہو تو دائیں طرف ناک میں 8 قطرے ڈالیں۔ یہ عمل دن میں 1 بار کریں، اس سے سر درد جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر 5 دن تک ضرور عمل کریں۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے آرام آ جاتا ہے اور اگر کان کے اندر کوئی پھنسی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد:
सर की खुश्की, दिमाग की खुश्की, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर का चकराना। के बाद मरीजों की आंखें पक जाती हैं, होंठों का पकना, खुश्की, मसाइल होना, स्याही माइल होने वगैरह के लिए अक्सीरी नुस्खा। तेल का लगाना निगाह को तेज करता है, जिस्म की सुस्ती, काहिली और ढीलेपन को दूर करता है। नीम के पत्तों, काली मिर्च और शहद से गर्मी दानों का इलाज। नीम के पत्ते और काली मिर्च को अच्छी तरह पीस लें और फिर इसमें शहद मिलाकर चने के दाने जितनी गोलियां बना लें। एक गोली सुबह और एक गोली शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन तक ये नुस्खा इस्तेमाल करने से गर्मी दानों का खात्मा होगा। ये नुस्खा जिस्म पर खारिश खत्म करने के लिए भी बेहतरीन है। हाथ पाँव के तलवों की जलन गारंटी से खत्म। हाथ या पाँव के तलवों में जलन होती हो तो मक्खन और मिश्री मिलाकर 2 चम्मच रोजाना सुबह के वक्त चाट लिया करें, जलन खत्म हो जाएगी। सरसों का तेल कैंसर जैसे मर्ज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। पेशाब की जलन का इलाज, कच्चे दूध में पानी मिलाकर पिएं, इससे पेशाब की जलन दूर होती है और राहत महसूस होती है।